أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب آسان قرآن سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ ہے: میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس کی وضاحت اور مختصر تفسیر یہ ہوگی: چونکہ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ خلل شیطان کے اثر سے پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن شریف کو پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو اس آیت کریمہ میں علاج بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یعنی حفاظت مانگ لیا جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. عربی قاعدے سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو. اور رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سارے لوگ فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی، اس لیے کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. تو رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے. آگے ہے الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تفسیر اور وضاحت دیکھیے کہ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. لہذا اس کائنات میں جو کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے. انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے. آگے ہے الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اس کی تفسیر وضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئی ہے. آگے ہے مالک یوم الدین. ترجمہ: جو روز جزا کا مالک ہے. تفسیر اور مختصر وضاحت یہ ہے کہ روز جزا کا مالک کا مطلب وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہ تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے. یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم پھر بھی ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر اور وضاحت یہ ہے کہ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے متعلق جو فضائل اور اہمیت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں اس کو پیش کیا جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔